हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम जॉली एंड आई एम निकिता। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो। सो गाइस, आज हम जिसकी वीडियो देखने जा रहे हैं उनका नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। और सो गाइस, साथ ही में ये भी लिखा है कि लाइफ चेंजिंग बयान। तो मतलब ऐसे जो बयान होते हैं बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि इससे जो हमें मैसेज मिलता है बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का होता है। सो गाइस, देखते हैं ये बयान कैसा होता है। और वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हुआ है वही काम जन्नत में इनाम के तौर पे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, जिन जिन चीजों से रोक दिया हुआ है, तो सर वो रोका इसीलिए है कि थोड़ी देर सब्र कर लो। तुम्हारी इंस्टिंक्ट में इन सारी चीजों की मोहब्बत मैंने डाल दी है, लेकिन उसको पूरा करने का मौका ये दुनिया नहीं है, वो आखिरत है। दुनिया में मेरी मान के ना अपनी इंस्टिंक्ट के खिलाफ चलो, थोड़ी देर के लिए सब्र कर लो, रोजा खुल जाएगा। ये दुनिया में भी हमने एक बड़ा रोजा भी रखा हुआ है जिसमें हमने हराम से बचना है, और इसकी इफ्तारी जन्नत में होगी। रोजे के दौरान आप खा पी सकते हैं, तो रोजे के बाद खाते पीते क्यों है? इसलिए खाते पीते हैं कि बस अब वो अल्लाह ने जो आजमाइश थी वो खत्म कर दी। इस तरीके से दुनिया में अल्लाह ने जिन चीजों से रोका हुआ है, ये सारी चीजें हलाल हो जाएंगी, लेकिन ये लाल उसके लिए होंगी जिसने रोजा रखा होगा, उसी की इफ्तार होगा। खोजे का तो नहीं होगा, उसकी तो फैंटी लग जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं दुनिया आप अल्लाह की मर्जी की गुजारें, आखिरत आपकी मर्जी की होगी। और अगर दुनिया आपने अपनी मर्जी की गुजारी, फिर आखिरत आपकी मर्जी की नहीं होगी, फिर वलियाज़ु बिल्लाहि ताला अल्लाह की मर्जी की होगी, जो अल्लाह के वादे हैं अपने पैगम्बरों के जरिए कि जो मेरे नाफरमान है मैं उन्हें अजाब दूंगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। सूरह आल इमरान में भी है ना, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसा, और उसके बाद काफ़ी चीज़ें अल्लाह ने गिनवाई हैं कि अल्लाह ताला ने मुज़य्यन कर दिया है इंसान के लिए, यानी दुनिया की जो अट्रैक्टफुल चीज़ें हैं उनमें से औरतें हैं, माल हैं, बेटे हैं, सोना चांदी के यानी ढेर हैं, और निशानज़दा घोड़े हैं, ब्रांडेड कारें हैं आजकल के दौर में। तो ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने इनकी मोहब्बत डाल दी है, लेकिन ये मोहब्बत अल्लाह को क्रॉस ना कर जाए, लिमिटेड रहे। अनलिमिटेड होगी जन्नत में। जन्नत में ज़िंदगी भी अनलिमिटेड है, नेमतें भी अनलिमिटेड है। यहां तो पाबंदी है आपके ऊपर चीज़ों की, तो ये अल्लाह ने इसलिए रखी हैं कि आपको जन्नत की कदर ही तब आनी थी कि जब आपके दिल में उन चीज़ों की तरफ रगबत पाई जाती हो। अगर आपको प्यास ही ना लगे तो ठंडे पानी की रगबत क्या होगी? प्यास के बाद ही कदर आएगी ना। तो दुनिया में अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें जो अट्रैक्टफुल थी वो रखी, उसके बाद अल्लाह ने आजमाया इस हद को क्रॉस नहीं करना, ये हद को क्रॉस करने का मौका तुम्हें दूंगा और हमेशा के लिए दूंगा, बस थोड़ा सा रोज़ा रख लो, आखिरत में अफ्तार करवा दूंगा। और जब वो अफ्तार होगा तो फिर आप जो मर्जी करें। कुरान पाक में कई जगह है ना कि जन्नत में हर वो चीज़ है जो तुम चाहोगे। सही बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जन्नत में अल्लाह ताला फरमाता है मैंने अपने बंदों के लिए वो नेमतें तैयार कर रखी हैं जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, ना किसी के दिल पे खटका गुजरा। फिर नबी इस्लाम ने सूरह अस-सजदा की आयत तिलावत की कि मैंने अपने बंदों के लिए उनकी आंखों की ठंडक नेमतें जन्नत में छुपा के रखी हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि इंसान के पास सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है ना इंसान की, नंबर 1 ये है कि मुझे मौत ना आए, नंबर 2 मुझे कोई तकलीफ ना आए, नंबर 3 मैं बूढ़ा ना हूं, हमेशा एंजॉय करता रहूं यंग एज। यही है ना 3 ख्वाहिशात। अगर ये 3 चीजें दुनिया में आपको मिल जाए तो सर खुदा को फिर किस तरह रिस्पॉन्स करना है? आपसे मैं भी पूछ लेता हूं, अगर आपको कोई मुसीबत परेशानी ना आए, आप बूढ़े ना हो और आपको मौत भी ना आए, तो खुदा आपकी जरूरत ही नहीं है। और खुदा में यही क्वालिटीज हैं कि उसको मौत नहीं आती है, उस पर कभी जवाल नहीं आता, इसलिए खुदा किसी का मोहताज नहीं है ना। हमारी जरूरत खुदा है, लेकिन हम खुदा की जरूरत नहीं है। अल्लाह कहता है मैं गनी हूं। और जन्नत में आपको ये तीनों ख्वाहिशात अल्लाह ने जन्नत में जाते ही जो आपको पहले समझ लेना 3 जो तमगे मिलने हैं ना वो यही है। सही मुस्लिम में हदीस है, ऐलान होगा जन्नती हो तो मैं मुबारक हो। जन्नत में एंटर होते ही आज के बाद कभी मरोगे नहीं, हमेशा जिंदा रहोगे।
اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں میدان محشر میں لا کے قتل کر دیا جائے گا. جنتی خوش ہوں گے کہ اب موت آنی نہیں ہے, اور دوست کی کہیں گے وہ کاش ہمیں موت آ جاتی. دوسری خوشخبری ملے گی, صحیح مسلم میں حدیث میں الفاظ ہیں, آج کے بعد کبھی موڑے نہیں ہو گئے, ہمیشہ جوان رہو گے. تیسری خوشخبری ملے گی, آج کے بعد کبھی تم بیمار نہیں پڑو گے, ہمیشہ تندرست رہو گے. 30 سال عمر ہوگی ہر جنتی کی, اور 30 ہی رہے گی. اور چوتھی خوشخبری اتنی بڑی ہے کہ آج کے بعد اللہ تم سے ناراض نہیں ہوگا, ہمیشہ ہی راضی رہے گا. یعنی جنت میں جو مرضی کرو, ناراضگی اللہ کی ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ جنت میں یہاں شراب حرام ہے, وہاں شراب جائز ہے. آپ کون سی نافرمانی دنیا میں سوچ سکتے ہیں, وہ جنت میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کر سکتے ہیں. تو اللہ نے کہاں سے ناراض ہونا ہے؟ نماز ہی کوئی نہیں. آپ کہیں گے نا دنیا میں سب سے بڑی نافرمانی ہے کہ میں نماز چھوڑ دے, جنت میں کوئی نماز نہیں ہے. کوئی کہتا ہے شراب سب سے بڑی ہے, تو پئیں سر جتنی مرضی پئیں. کوئی کہتا ہے عورت کی طرف رغبت ہے, تو سر جتنی مرضی عورتیں. ٹھیک ہو گیا, لیکن یہ روزہ ادھر رکھنا پڑے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ویسے آزمائش میں ڈالا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. جنت تک پہنچنے کے لیے بڑی ناگواری آپ کو ہوگی, اور دوزخ کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی دوزخ کے اوپر تو کڑگا لگا ہوا ہے, ہر بندے ہی ادھر بڑھے گا, اور جنت والا بندہ سوچے گا 10 بار یار بڑا اوکھا راستہ, ایک کون کر سکتا ہے جی. یہ حدیث مسلم شریف میں. اس کی ایکسپلینیشن ایک حدیث ہے ابو داؤد میں, سنن نسائی کے اندر, سنن ابن ماجہ میں, بڑی ڈیٹیل حدیث ہے. یہ ساری حدیثیں آپ کو مشکات کی 30 جلد میں جنت والے چیپٹر مل جائیں گی. وہ بڑی مزے کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا نا, تو حضرت جبرائیل کو کہا ذرا جنت دیکھ کے آؤ. وہ آئے, کہتے ہیں یا اللہ کیا بات ہے, مجھے تو نہیں لگتا کوئی بندہ سر دھڑ کی بازی نہ لگا دے جنت میں پہنچنے کے لیے. مجھے لگتا ہے یہ سارے لوگ ہی جنت میں پہنچ جائیں گے, کیونکہ جگہ ہی بڑی زبردست ہے. اللہ نے فرمایا اچھا. پھر اللہ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا. دنیا میں نمازوں کی مشقت, بیوی بچے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کی مشقت, حلال و حرام کے فرق کی مشقت, روزوں کی مشقت, کتنی مشقتیں ہیں, شریعت کی پابندیاں. اللہ نے فرمایا اب جا کے ذرا جبرائیل دیکھو. واپس انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا, اتنی ہرڈلز رکھ دی ہیں تو نے. اللہ نے فرمایا اچھا اب دوزخ کو دیکھو. دوزخ کے کہتے ہیں یا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی بندہ بھول کے بھی کوشش نہیں کرے گا کوئی ایسا کام کرے کہ ادھر آئے, یہ تو بڑا عذاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو ڈھانپ دیا دنیا کی خوشنما چیزوں سے, اٹریکٹفل چیزوں سے, شہوات سے. کہا جبرائیل اب دیکھو. دیکھ کے انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ دوزخ سے بچ پائے گا, کیونکہ ہر راستہ ہی دوزخ کی طرف لے جانے والا ہے, جتنے بھی اٹریکٹفل, جو ہماری انسٹنکٹ میں اٹریکٹفل ہے. لیکن سب تھوڑا سا روزہ رکھ لیں سب کچھ ختم ہو جائے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں جس نے یاشی کی زندگی گزاری ہوگی نا, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نا اس کو بلوائے گا اور کہے گا فرشتوں ذرا اسے ایک پھیرا لگاؤ نا دوزخ کا, کیونکہ دنیا میں بڑا کہا گیا ایک ہی پھیرا لگنا ہے. کہنے نا لوگ, سورہ فرقان میں اللہ فرماتا ہے کہ دوزخ تھوڑی دیر کے لیے ہو یا زیادہ دیر کے لیے بڑی بری جگہ ہے رہنے کی. یہ مسلمان ہے جو بدماشی کے ساتھ کہتا خیر ایک پھیرا ہی لگے گا, اور حالت اس کی یہ ہے کہ موم بتی کے فلیم میں 10 سیکنڈ کے لیے یہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے, اور جس کی یہ اوقات ہے کہ وہ دنیا کی آگ کے اوپر صرف ہاتھ نہیں فلیم کے اوپر رکھ سکتا, وہ آگ کے اندر جلنے کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ کہانیاں صرف اپنے آپ کو کرائی ہوئی ہیں انہوں نے. سو گائز بیان بہت زیادہ مطلب لائک بہت زیادہ الگ تھا, اور جیسے یہ بول رہے تھے ہم نے یہ چیز نوٹ کی کہ یہ زیادہ مطلب جو رمضان کے ٹائم پہ جو لوگ نہیں رکھ پاتے ہیں, روزے نہیں رکھ پاتے ہیں, جن کو وہ ہارڈ لگتا ہے, وہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ چیز بالکل ہارڈ نہیں ہے. ابھی تھوڑا سیکریفائز کرو, دین بعد میں بہت جو مطلب چیزیں سوچی بھی نہیں ہوں گی وہ چیزیں ملیں گی. اور جو چیزیں یہاں پہ نارملی منع جیسے لائک ہوتا ہے نا کہ کافی چیزیں کے لیے بولا ہے کہ یہ ویسا ہے یہ ایسا ہے, رولس اینڈ ریگولیشنز ہیں کچھ چیزوں میں. ہاں, تو وہ چیزوں کے لیے بھی اس ٹائم پہ کوئی رولس اینڈ ریگولیشن نہیں ہوگے. جو تمہارا من کرے گا وہ کرنا ہوگا, جیسا تم کو کرنا ہے, کچھ اچھا برا. جیسے کہ انہوں نے بیچ میں بولا تھا کہ مطلب لائک اپنے من کے خود کے ہوں گے کہ ہمیں جو من میں آئے گا ہم وہ کر سکیں گے. بٹ ابھی کا جو وقت ہے, جو ابھی کا جو ٹائم ہے, اس کو ہمیں اچھے سے کرنا ہے کہ بعد میں
وہ چیز فائدے مند ہو. ہاں اور جیسے انہوں نے بیچ میں مطلب بیان میں بولا بھی تھا کہ جب اینجل جبریل ہی تھے جو پوچھ رہے تھے اللہ سے کہ مطلب کتنا جب انہوں نے جنت دکھائی تھی کیسی ہوگی تو انہوں نے بولا تھا کہ تب تو سارے لوگ پکا جنت میں ہی جائیں گے کیونکہ وہ اتنے سندر ہے. ہاں بٹ پھر انہوں نے بولا نہیں اب پھر انہوں نے وہ ڈھک دیا تھا لیکن اب پھر مطلب وہ یہ دکھا رہے تھے مطلب یہ بولنا چاہ رہے تھے کہ مطلب ان سب چیزوں میں آنے کے لیے تمہیں پہلے کچھ چیزیں مطلب جیسے ہماری ایگزامس ہوتے ہیں ویسے نیچے ایگزامس ہوں گے تمہیں وہ چیز کلیئر کرنی پڑے گی تب جا کے تم یہاں پہ آؤ گے. تو پھر جبریل نے بولا تھا کہ نہیں پھر تو کوئی آ ہی نہیں پائے گا. بٹ پھر انہوں نے جب جہنم کا دکھایا تو انہوں نے پھر بولا کہ دیکھو یہ ساری اتنی ایزیلی لوگ جہنم میں جا سکتے ہیں. تو پھر انہوں نے بولا مطلب پھر تو سارے لوگ جہنم میں ہی جائیں گے کیونکہ اتنا ہی جب اتنا ڈسٹریکشن ہوں گے تو پھر obviously پھر تو سارے پھر جہنم میں ہی جائیں گے. پر انہوں نے پھر ایک اور کچھ بولا تھا. بٹ وہی چیز ہے کہ اگر آپ کو کچھ چاہیے اچھا چاہیے تو اس کے لیے آپ کو محنت تو کرنی پڑے گی, ہارڈ ورک کرنا ہی پڑے گا, سیکریفائس کرنا پڑے گا, کافی کچھ کرنا پڑے گا. دین بعد میں جو سکون ملے گا وہ تو الگ ہی ہوگا. اس کا کوئی آئی تھنک وہ پرائز بھی نہیں ہے اس چیز کا. اگر تو کچھ بھی کتنا پرائز بھی اگر ہم ایک ہوتا ہے نا کوئی پرائز ہی نہیں ہے. اور جیسے ہی بول رہے تھے کہ اس ٹائم پہ نہ تو ہماری 3 چیزیں بولی تھی کہ نہ ہم بیمار ہوں گے, ہماری ایج نہیں بڑھے گی, ہم یہ جو 3 چیزیں بولی تھی وہاں پہ جا کے وہ چیزیں ساری رک جائیں گی جیسا جنت میں جا کے. جنت میں جا کے رک جائیں گی. سو گائز بہت الگ ویڈیو تھی یہ ہمارے لیے اور کافی الگ بیان تھا. اور آپ لوگ بتانا آپ لوگوں کو یہ بیان کیسا لگا اور آپ کو ہمارا ریئیکشن کیسا لگا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کرنا. اور گائز پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمیں انسٹاگرام فالو نہیں کیا ہے تو لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے, وہاں سے ہمیں انسٹاگرام فالو کرنا بھی بالکل مت بھولنا. سو ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے بائے.